أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أنا خير منه. ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین. اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. ابلیس نے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا اور کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. سورۃ الحجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. کہنے لگا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کبھی نہیں کروں گا جس کو تو نے کھنکتے ہوئے گارے سے، بدبودار سیاہ کیچڑ سے پیدا کیا ہے، اس کو میں سجدہ کروں. تو دوسرا اس نے تقدیر کے پردے میں حکم الہی کا انکار کیا اور کہا بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یعنی اپنا قصور ماننے کی بجائے اللہ پر بات ڈال دی اور کہا کہ تقدیر میں ایسا تھا کہ میں گمراہ ہو جاؤں. تو جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں وہ تقدیر کے سمندر میں حکم الہی کی کشتی پر سوار ہو کر کامیاب ہو جاتے ہیں. تقدیر کو بھی مانتے ہیں لیکن ہم پابند ہیں حکم الہی کے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر نہ تقدیر کا بہانہ کرنا ہے اور نہ کوئی اور بہانہ کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو ماننا ہے. قال فاخرج منها. اللہ نے فرمایا اس سے نکل جاؤ. فإنك رجیم. پس بلا شبہ تو مردود ہے. وإن عليك لعنتی. اور بلا شبہ تجھ پر میری لعنت ہے. الی یوم الدین. بدلے کے دن تک. اللہ نے فرمایا تو اس جگہ سے نکل جا جہاں میں نے آدم کو پیدا کیا اور جہاں تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، اس جگہ سے دفع ہو جا. رجیم کا معنی رجم کیا ہوا شہابیوں سے جو اللہ پاک نے شہاب ثاقب بنائے ہیں، فرمایا ان کے ذریعے تجھے رجم کیا جائے گا. اور رجیم کا معنی دھتکارا ہوا، مردود، نکالا ہوا. تو فرمایا تو دھتکارا ہوا مردود ہے، میرے دربار سے نکل جا اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے بعد شیطان پر لعنت نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے دن تک تو اس کو مہلت ہے، وہ دنیا میں اپنا کام کرے گا، لیکن قیامت کے بعد اس کے لیے اور اس کے متبعین کے لیے جہنم ہے. جہنمی سارے لعنتی ہوں گے سوائے ان کے جن کے دل میں ایمان ہوگا، اور اللہ پاک ان کو کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد پھر جہنم سے نکال لیں گے. تو فرمایا کہ تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. کہنے لگا اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين.
اللہ نے فرمایا یقیناً تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر وقت کے دن تک۔ اللہ پاک اتنے حلیم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ گرفت کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ کسی بھی گناہگار کو، کسی بھی نافرمان کو اللہ پاک جلدی سے نہیں پکڑتے، بلکہ اس کو مہلت دیتے ہیں۔ کم از کم ہر شخص کو جو مہلت میسر ہے وہ موت تک ہے۔ جب موت کی حالت طاری ہو جائے بندے پر اور نرخرا سے آواز آنے لگے تو اس وقت دروازہ توبہ کا بند ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے کہا یا اللہ، اب میں راندہ درگاہ اور مردود تو ہو ہی گیا ہوں، اب میری ایک درخواست ہے کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے اور اس وقت تک موت نہ دی جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے تجھے مہلت دے دی، تجھے بھی اور تیری اولاد کو بھی۔ وہ سارے شتنگڑے چھوٹے بڑے جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں ان سب کو مہلت ہے کہ وہ قیامت کے دن تک لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا کام کرتے رہیں۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ الا عبادك منهم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں۔ اس نے قسم کھائی کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اے اللہ میں گناہ کو اور تیری نافرمانی کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور تو دیکھے گا کہ تیرے بندوں کی اکثریت میرے پیچھے لگ جائے گی اور میرے دام میں پھنس جائے گی اور تیری نافرمانیاں اور تیرے حکم کی مخالفت کریں گی۔ عورت کو میں بڑا خوشنما بنا کے پیش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے استشرفها الشیطان، تو وہ شیطان کی نگرانی میں آ جاتی ہے۔ پھر اگر اللہ کا خاص کرم نہ ہو تو شیطان اس سے کوئی نہ کوئی غلط کام کروا دیتا ہے، کوئی نظر کی بددیانتی ہو جاتی ہے، کوئی ہاتھ کسی مرد کا لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا عورت جب گھر سے نکلے تو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کو یاد کرتی ہوئی نکلے تاکہ شیطان اس پر حملہ نہ کر سکے۔ الا عبادک منہم المخلصین، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے خالص نیک بندوں پر شیطان کوشش نہیں کرے گا اور ان پر حملہ نہیں کرے گا، ان پر بھی حملہ تو کرے گا لیکن ان پر اس کا بس نہیں چلتا۔ شیطان نے کہا یا اللہ تیرے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، یقیناً میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ منہم اجمعین، ان میں سے سب کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اپنی کوشش کر، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ ضرور میں تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جہنم میں ڈالوں گا اور جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔
قل ما اسألكم علیہ من اجر، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ چونکہ اس سورت کا موضوع رسالت ہے، اس لیے سورت کا اختتام بھی رسالت کے تذکرے سے فرمایا۔ تو میں اے میرے حبیب آپ ان سے یہ کہہ دیجیے کہ میں اپنی اس دعوت پر اور تبلیغ پر تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، بے غرض ہو کر اور میں بے لوث ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم پر محنت کر رہا ہوں، تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں۔ وما انا من المتکلفین، میں بناوٹ کے ذریعے جو کچھ نہیں ہوں وہ بننے کی کوشش نہیں کرتا، نہ ہی میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر دین میں شامل کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ اور تکلف کا معنی بناوٹ سے اور خود ساختہ طریقے سے کوئی بات پیش کرنا جو حقیقت میں موجود نہ ہو۔ اس کی بہترین تفسیر بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں امام بخاری نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ، اے لوگو جس کو کسی بات کا علم ہو وہ تو اپنے علم کے مطابق لوگوں کو بتائے، ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم، اور جس کو معلوم نہ ہو وہ کہے اللہ جانتا ہے زیادہ بہتر۔ فإن من العلم ان یقول لما لا يعلم اللہ اعلم، فرمایا یہ بھی علم ہے، علم کا ایک حصہ ہے کہ آدمی کو جو بات معلوم نہ ہو اس پر خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتیں جمع کر کے مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن و سنت سے تو وہ بیان کرے، اگر نہیں ہے تو کوشش اور محنت اور بناوٹ سے کوئی بات لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی علم ہے کہ آدمی کو نہ معلوم ہو تو وہ کہے اللہ عالم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی لنبیہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی سے یہ فرمایا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی کو جب یہ فرمایا کہ آپ کہیں میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں، تو پھر ہمیں بھی تکلف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر نصیحت ہے جہانوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور یقیناً تم اس کی خبر جان لو گے کچھ عرصے کے بعد۔ فرمایا اے قریش مکہ، یہ قرآن صرف تمہارے لیے تو نہیں ہے، یہ قرآن تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے ہے، اور تم نہیں مانو گے تو میں کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو قرآن مجید کے احکام کو مانیں گے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور اس قرآن کی صداقت، اس میں جو وعدے اور وعید کیا گیا ہے ان کا حق ہونا تمہیں کچھ عرصے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ حین ایک ایسی مدت ہے جس کے بارے میں انسان کوئی فکس تعین نہیں کر سکتا کہ اتنے دنوں کے بعد۔ حین کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا، یا تو زندگی میں ہی دیکھ لو گے جیسے میدان بدر میں اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کفار کو ذلیل و خوار کیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یاب فرمایا، اور یا پھر فرمایا کہ موت کے بعد تو تمہیں یقیناً پتہ چل جائے گا کہ قرآن حق تھا، رسول اللہ کا فرمان حق تھا، لیکن اس وقت پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ترجمہ ایک بار، قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، اور فخرج منہا، اللہ نے فرمایا اب تم اس سے نکل جاؤ، فإنک رجیم، کہ یقیناً تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بلا شبہ تجھ پر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر وقت کے دن تک۔ قال فبعزتک، کہنے لگا تو تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، یقیناً میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک، یقیناً میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے، وممن تبعک منہم اجمعین، اور ان سب سے جو تیری تابع داری کریں گے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر نصیحت ہے جہانوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور یقیناً تم ضرور جان لو گے اس کی خبر ایک مدت کے بعد۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان سے اور اس کی توفیق سے سورۃ الصاد کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوئی۔ آج 2 مارچ 2024 کو یہ سورت مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ الزمر شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔